کاماریڈی ضلع میں چیتے کی موجودگی کی اطلاع عام ہونے کے بعد مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے عوام خاص طور پر کسانوں کو محتاط رہنے کو کہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کاماریڈی ضلع کے رڈی منڈل کے قریب کوٹال گاؤں کے علاقے میں ایک چیتا دیکھا گیا۔ بس کے مسافرین نے چیتا نظر آنے پر ویڈیو ریکارڈ کر لی۔ چیتے کی موجودگی کی اطلاع جیسے ہی عام ہوئی مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کی ایک ٹیم جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے اور چیتے کو پکڑنے کی کارروائیاں جاری ہے۔ دوسری جانب عوام خاص طور پر کسانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ محتاط رہیں۔ چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں ایک آٹو سے 2 افراد کی نعشیں برآمد ہوئی۔ منشیات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے دونوں کی موت ہونے کے شبے نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ ذرائع نے بتایا چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں رومان ریسٹورانٹ کے روبرو ایک آٹو سے 2 افراد کی نعشیں برآمد ہوئی۔ دونوں کی شناخت عرفان اور جہانگیر کے طور پر کی گئی ہے۔ آٹو سے انجیکشن اور خالی سرنجز بھی برآمد ہوئی اور پولیس کو شبہ ہے کہ دونوں کی موت ممکنہ طور پر منشیات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے واقع ہوئی ہو۔ جیسے ہی یہ بات عام ہوئی علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور اسے ایک مشکوک موت قرار دیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ نعشوں کو عثمانی اسپتال منتقل کر دیا ہے اور چندرائن گٹا پولیس مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ صبح 8:30 بجے کو چندرائن گٹا پولیس کو ایک انفارمیشن آیا۔ وہ انفارمیشن کا ہے تو چندرائن گٹا فلائی اوور کا نیچے ایک آٹو میں 2 آدمی انکانشیس میں آئے بول کے انفارمیشن آئے اور انفارمیشن کے بارے میں ہمارا SI سرینواس جگہ پہ جا کے چیک کرے تو 2 آدمی آٹو میں بیک سیٹ میں بیٹھ کے انکانشیس میں آئے۔ ان کو اٹھائے تو نہیں اٹھائے۔ ادھر کے ان کے پاس تھوڑا انکوائری کرے تو معلوم ہوا اس کا ایک آدمی جہانگیر ہے، انہوں پہاڑی شریف آدمی ہے، اور دوسرا آدمی عرفان ہے، انہوں ریاست نگر سنتوش نگر میں رہتے ہیں، معلوم ہوا۔ بعد میں ان کا پیرنٹس کی انفارمیشن دے دیے۔ وہ جہانگیر کا فادر آئے، فادر کے پاس کمپلینٹ لے لیے تو چیک کرے تو انہوں کیسا مر گئے ابھی تک نہیں معلوم ہوا۔ اس کو 2 ڈیڈ باڈیز ابھی شفٹ کرے، عثمانیہ کو شفٹ کرے۔ وہ اس کے فادر سے کمپلینٹ لے کے ابھی کیس رجسٹر کر کے انویسٹیگیشن کروں کیسا ہوا۔ اس کا اوپر چیک کرے تو باڈی کے اوپر کچھ بھی انجری کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیسا ہوا انویسٹیگیشن کے بارے میں معلوم ہو جاتا، کیسا مر گئے، کچھ پیا کیا لے لیا، سب معلوم ہو جاتا۔ بعد میں ہم پورا ڈیٹیلز بول سکتے ہیں۔ بازوک میں 3 انجیکشنز ملا، ایک وہ انجیکشن باٹل کو ملا، وہ لے لیا نہیں لے۔ امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کا اندراج کرنے کی آخری تاریخ ختم ہونے میں 2 دن باقی۔ تلنگانہ کے دور دراز علاقوں کے اوقافی اداروں کے ذمہ داران کو شاہی مسجد باغ عامہ میں رات 2 بجے تک اپنی باری کا منتظر دیکھا گیا۔ ہندوستان بھر میں امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کا اندراج کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی آخری تاریخ 5 دسمبر ہے۔ تلنگانہ میں بھی امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کا اندراج کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں ایک ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ مختلف مقامات پر بھی ہیلپ ڈیسک قائم کرتے ہوئے اوقافی اداروں کے ذمہ داران کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امید پورٹل کا سرور بند ہونے کی وجہ سے کافی تاخیر ہو رہی ہے اور تلنگانہ کے دور دراز علاقوں سے آنے والے اوقافی اداروں کے ذمہ داران شاہی مسجد باغ عامہ میں رات 2 بجے تک اپنی باری کے منتظر دیکھے گئے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ شکایت بھی عام ہے کہ پورٹل صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کر رہا ہے، رفتار انتہائی سست ہے اور اسی وجہ سے کافی وقت بھی لگ رہا ہے۔ اب چونکہ صرف 2 دن رہ گئے ہیں، اسے بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اب بھی بڑی تعداد میں اداروں، مساجد و مدارس، خانقاہوں، درگاہوں، قبرستانوں اور دیگر وقف املاک کا رجسٹریشن نہیں ہو سکا ہے۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کئی طیاروں کی آمد و روانگی منسوخ ہونے کے بعد افراتفری پھیل گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ نامناسب روشنی کے باعث حیدرآباد میں 2 بین الاقوامی پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا، جبکہ موسم کی خرابی اور فضائی کمپنیوں کے اندرونی مسائل کی وجہ سے کئی طیاروں کی آمد و روانگی منسوخ کرنی پڑی، جس کے باعث مسافرین میں افراتفری مچ گئی۔ فضائی کمپنیوں کے اندرونی مسائل کی وجہ سے آج یعنی 3 دسمبر کو حیدرآباد سے روانہ ہونے والی
कई परवाजें ताखीर का शिकार हुई, जबकि फिजाई कंपनियों के अंदरूनी मसाइल की वजह से कई परवाजें मनसूख भी कर दी गई। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को भी कई परवाजें ताखीर से रवाना हुई थी। 2 दिसंबर को रवाना होने वाली परवाजें आज 3 दिसंबर को रवाना हुई हैं। मुसाफिरीन को ये कहा गया है कि वो दुरुस्त और ताज़ा तरीन मालूमात के लिए मुताल्लिक़ा फ़िज़ाई कंपनियों से राब्ता करें। कई परवाज़ें मनसूख होने, परवाज़ों का रुख मोड़ देने और परवाज़ें ताख़ीर का शिकार होने की वजह से मुसाफिरीन में शदीद उलझन देखी गई। हवाई अड्डे पर मायूसी का माहौल देखा गया। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थ साइंस यूनिवर्सिटी मुल्क का फ़ख्र है। ज़िले भद्रदरी कोत्तागुड़म में एक तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थ साइंस यूनिवर्सिटी मुल्क का फ़ख्र है और इस यूनिवर्सिटी का क़याम ज़िले के लोगों की देरीना ख्वाहिश थी। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि वज़ीर आला ने खित्ते को एक अजीम यूनिवर्सिटी फराहम की है। तुम्मला नागेश्वर राव ने यकीन जाहिर किया है कि तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की करेगा। तेलंगाना जागृति की सरबराह की कविता ने अदाकार पवन कल्याण के बुरी नज़र वाले तबसरे पर तनकीद की है। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला व सरबराह जनसेना पवन कल्याण ने गुज़िश्ता दिनों तेलंगाना मुखालिफ तबसरा किया था, जिसके बाद से उन पर तनकीदें हो रही हैं। तेलंगाना जागृति की सरबराह की कविता ने भी पवन कल्याण को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पवन कल्याण हमेशा तेलंगाना के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने पवन कल्याण पर जोर दिया है कि वो अपने बयानात को जहन में रखे। तेलंगाना जागृति की सरबराह ने याद दिलाया कि वो आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला हैं और आंध्रा के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। उन्हें बयानात देने से पहले अच्छी तरह से सोचना और समझना चाहिए। आसिफाबाद एसपी नीतिका पंत ने गैर कानूनी असला कत्ल के मुलजिम की गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई की तफसीलात बताई हैं। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आसिफाबाद नीतिका पंत ने कोटाला पुलिस स्टेशन में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए गैर कानूनी असला कत्ल के मुलजिम बी अजय की गिरफ्तारी की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि कोमरम आसिफाबाद जिले के कोटाला में 18 अक्टूबर को एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि किसी नामालूम शख्स ने उसकी खाद की दुकान के शटर पर एक खत चस्पा करते हुए 50 लाख रुपये तावान का मुतालबा किया था। बदसूरत दिगर उसे या उसके अहले खाना को गोली मार कर कत्ल करने की धमकी दी थी। एसपी ने बताया कि शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की गई और पुलिस ने मुत्तमपल्ली चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान मुलजिम अजय को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक पिस्तौल, एक देसी तफंचा, 2 मैगजीन, 15 कारतूस, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल व दीगर अशिया जब्त कर ली गई। उन्होंने इस केस की तहकीकात में ताउन करने वाले पुलिस एहलकारों की भरपूर सिताइश की। केस की तहकीकात कागजनगर डीएसपी वहीदुद्दीन की निगरानी में अंजाम दी गई। बीआरएस की महेश्वरम एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी ने माजूरीन के मसाइल पर तवज्जो न देने पर वजीर आला रेवंत रेड्डी और वुज़रा पर नुक्ताचीनी की। बीआरएस की महेश्वरम एमएलए व साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत माजूर अफराद के आलमी दिन को भी भूल गई है, जबकि इसे सरकारी तौर पर मनाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ना तो वजीर आला को और ना ही वुज़रा को इसमें कोई दिलचस्पी है। सरकारी अफसरान भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। साबिक वजीर ने याद दिलाया कि तेलंगाना के क़याम से पहले माजूरीन की पेंशन 500 रुपये हुआ करती थी, लेकिन केसीआर के वजीर आला बनने के बाद माजूरीन के मसाइल को देखते हुए पेंशन की रकम बढ़ाकर 4000 रुपये कर दी गई थी। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात से कबल ये वादा किया था कि पेंशन की रकम को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये किया जाएगा, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद वादे को पूरा नहीं किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स ने नानक रामगुड़ा में एक गांजा रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़रा ने बताया स्पेशल टास्क फोर्स ने नानक रामगुड़ा इलाके में एक बदनाम जमाना गांजा सप्लाई करने वाले नीतूबाई के घर पर छापा मारा और मंशियात फरोशी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया।
اس دوران اہلکاروں نے 786 گرام گانجا، 110 شراب کی بوتلیں، 60,890 روپے پر مشتمل نقد رقم، ایک 2 پہیوں والی گاڑی اور دیگر اشیاء ضبط کر لی۔ گووند درگیش اور نیتو بائی کے بڑے بیٹے درگا پرساد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ٹیم لیڈر پردیپ راؤ کی قیادت میں ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے نیتو بائی کے مکان پر چھاپہ مارا۔ سی آئی بھکشا ریڈی اور ایس آئی بالا راجو نے بھی اس کارروائی میں حصہ لیا۔ بڑی مقدار میں منشیات اور شراب کا ذخیرہ برآمد کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تفتیش کے دوران ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ گانجا اڑیسہ سے منگوایا گیا تھا اور حیدرآباد میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ تمام گرفتار افراد کو ضبط کی گئی ممنوعہ اشیاء اور نقد رقم کے ساتھ مزید تفتیش اور قانونی چارہ جوئی کے لیے شیر لنگم پلی ایکسائز اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے کڑپا سے بنگلور جانے والی ایک خانگی بس بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے میں 58 سالہ خاتون کی موت ہوئی اور کئی دیگر مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا آندھرا پردیش کے کڑپا ضلع سے بنگلور جا رہی ایک خانگی بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثہ کرناٹک کے کولار ضلع کے سرینیواس پور تعلقہ کے منچی نیلا کوٹے گاؤں میں اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار بس ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی۔ حادثے کی وجہ سے بس کے پہیے الگ ہو گئے اور ایک 58 سالہ خاتون موقع پر ہی فوت ہو گئی اور کئی دیگر مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے مختلف اسپتالوں میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس سربراہ ملک ارجن کھڑگے، ایل او پی راہل گاندھی، جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی اور کئی مرکزی وزراء سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ رائزنگ سمٹ میں شرکت کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی دہلی کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرتے ہوئے 8 اور 9 دسمبر کو بھارت فیوچر سٹی میں منعقد ہونے والے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں شرکت کی دعوت دی۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا اور اراکین پارلیمنٹ بھی موجود تھے۔ ریونت ریڈی نے کانگریس سربراہ ملک ارجن کھڑگے، ایل او پی راہل گاندھی اور کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی سے بھی ملاقات کرتے ہوئے انہیں تلنگانہ رائزنگ سمٹ میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ کئی مرکزی وزراء جیسے کہ راجناتھ سنگھ، نرملا سیتارمن و دیگر کو بھی 8 اور 9 دسمبر کو منعقد ہونے والے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل۔ واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور